عمران خان کے ساتھ جو 20 دن انہوں نے کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، جو ان کو ایک کمرے میں 10 دن بند رکھا ہے اور ان کو نہ 5-6 دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی، کوئی اخبار نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، 20-21 دن جو یہ ظلم کیا ہے، یہ نہ پاکستان کے قانون کا اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانی حقوق اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، نیشنل یا انٹرنیشنل۔ اور یہ اگر یہاں پہ ہمارے قانون کی، عمران خان نے کہا اگر ہمارے قانون کی بالادستی ہوتی تو مجھے انصاف ملتا اور یا کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اس قسم کی لا قانونیت اور اس قسم کا ظلم کیا جائے ایک قیدی کے اوپر، جو باقی جو ڈیتھ سیل میں بھی قیدی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ظلم نہیں ہو رہا۔ اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اور ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ یہ لے کر، ہیومن رائٹس ابیوز کے نیچے یہ آتا ہے، یہ ظلم ہے جو قانون کے خلاف بھی ہے۔ اور انہوں نے عمران خان نے کہا ہے کہ میں کارروائی کروں گا سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف جو انہوں نے یہ کیا ہے، اور اس لیے نہیں کہ میں صرف اپنے لیے کروں، میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی کسی کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہ ہو، اور ظلم ہوتا ہے۔ یہ آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ظلم کیا کیسے جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں جیل میں بیٹھا ہوں، یہ جو کیس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ مجھے ملٹری جیل میں لے جائیں گے، جہاں لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، میں اپنے حق کے لیے، اپنی قوم کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں اور میں اپنی قوم کے لیے کھڑا رہوں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ آج اگر میں آپ پوری قوم کو یہ میسج دے دیں کہ میں اگر آپ کے لیے آج کھڑا ہوں، آپ اپنے حق کے لیے اگر نہ کھڑے ہوئے تو آئندہ کے لیے آپ کا مستقبل یہی ہے کہ آپ زمین پہ غلامی میں چونٹیوں کی طرح رینگیں گے۔ یہ فیصلہ قوم نے خود اپنے لیے کرنا ہے، یہی بس ان کا میسج۔ میڈم یہ بھی بتائیے کہ آج احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب نے کوئی انسٹرکشن دی ہیں، کیونکہ آج پوری قیادت موجود تھی اور بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، جب وہ ملے ہیں تو عمران خان صاحب کو پتہ چلا ہے کہ وہ آئی ہیں تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ نہیں، وہ تو 3 ہفتے جب وہ اندر تھے ان کو بھی نہیں ملاقات کرنے کی اجازت دی تھی، جیل کے اندر بھی نہیں ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی تھی، اور ان کے دانت میں تکلیف تھی اور وہ پھر 3 بجے تک چلی گئی تھی لاہور، کیونکہ ان کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا۔ اور یہ جو جج ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں، یہ جو یہاں جج بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی کوئی انسٹرکشن رہے گا بس جلدی سے جلدی سزا دے دیں عمران خان کو۔ القادر میں عمران خان کو سزا دینے کی پوری پرزور اس وقت سپیڈ پہ یہ کیس چل رہا ہے۔ کل اس نے پھر تاریخ دے دی، آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت نکلے ہیں وہاں سے، اور کل کی تاریخ دے دی ہے، اور اس کو میرے خیال میں انسٹرکشنز ہیں کہ جلد سے جلد یہ ان کو سزا دے دے عمران خان کو۔ اچھا میم، پچھلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ خبریں چلی تھی کہ عمران خان نے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو ڈانٹا تھا، ابھی بھی کوئی عمران خان نے کوئی غصے کا اظہار کیا ہے؟ نہیں، عمران خان کو کوئی لیڈرشپ تو یاد تھی بھی نہیں۔ آج آئے ہوئے تھے بیرسٹر گوہر بھی تھے اور سلمان اکرم راجہ بھی تھے، اور انہوں نے کوئی اپنی پیشکش کی ہے کہ انہوں نے کون سی جو ان کا پلان ہے یہ احتجاج کا یا جو بھی ان کے پلان ہے اس کا عمران خان نے ان کو میرے خیال میں ڈسکس کیا، وہی وہ آپ کو بتائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ، ابھی آپ نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر آپ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، تو کیا اب آپ لوگوں کو مکمل اعتماد ہے سپریم کورٹ پر؟ دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں کون نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے جس طرح انہوں نے بے دردی سے اس جوڈیشل نظام کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے تو جس بے دردی سے یہ نظام کو، جو سارا نظام جو یہ ساری ترمیم ہو رہی تھی یہ ان کو بچانے کے لیے ہو رہی تھی، لیکن قوم کھڑی ہو گئی، قوم نے اپنا رائے دے دی۔ اس وقت وہ جس ملک میں بھی جائیں گے قوم اپنے بتائے گی انہوں نے کیا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ۔ یہ خاص ایک جس طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ پورے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت ان کے اوپر کیس کر رہا ہوتا، بلکہ وہ جیل میں بیٹھے ہوتے۔
अब उनके जाने के बाद आपको मुकम्मल एतमाद है तमाम जजेस? देखें, हमें तो नहीं पता कि बाकी जजेस की तो अपने ज़मीर को वो खुद अपनी ज़मीर की आवाज़ पे खड़े होंगे, लेकिन कौम का तो काम है ना कि अपने जजेस पे एतमाद करे। जब वो जब गलती करें, हिसाब तो एहतसाब तो उनका भी होना चाहिए, लेकिन हमने कभी किसी का एहतसाब किया ही नहीं है। मैडम, एहतजाजी कमेटियाँ के हवाले से खबर आई है कि वो भी बनाई गई हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप भी इन एहतजाज अगर होंगे तो आप इनको लीड करेंगी? देखिए, आप हर इंसान को, हम तो ये बारी बारी कहते हैं, हम किसी चीज़ को लीड नहीं करते। और अब पाकिस्तानियों को आदत हो जानी चाहिए कि जैसे दुनिया में होता है, जब आप किसी अपने हक़ के लिए निकलते हैं या किसी कॉज़ के लिए निकलते हैं, तो आप अपने लिए निकलते हैं, आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे निकलते हैं। हम भेड़ बकरियां तो नहीं हैं कि किसी की सिर्फ अगर कोई सामने खड़ा होगा तो हम पीछे चलेंगे। हम जैसे मैं और मेरी बहन, जब हम टी चौक हम देखने गए थे, खाली सड़क पे खड़े थे, अभी तो कुछ था भी कोई नहीं, हमें उठा के ले गए। तो उन्होंने अगर हमारे ऊपर केस बनाना चाहिए तो उन्होंने कहना चाहिए था एहतजाज में हिस्सा लेने की वजह से केस बनाया। उन्होंने उसके लिए केस बनाया नहीं, क्योंकि आइन हमें हक़ देता है। तो हम अपने आइन का जो हक़ है पुरअमन एहतजाज करने का, जब वो हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर क्या केस डाला है कि इनके हाथ में मेगाफोन था, ये इश्तियाल अंगेज़ी कर रही थी, और दूसरा चार्ज ये कि ये बम बना रही थी, वो क्या नेशनल असेंबली को उड़ाने के लिए। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद खान साहब रिहा हो जाएंगे। कितनी सदाकत या कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, हम फिर वहीं आगे वापस के हम गुलाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन हैं? हम पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ हैं। अगर आज हम पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि शायद उनके आने से ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई कह रहा है, 24 करोड़ हम पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। अच्छा, मैडम ये बात भी एक हलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी को पार्टी को लीड करना चाहिए। फवाद चौधरी बार बार ये कह रहे हैं, आप इत्तेफाक करती हैं? और वर्कर का भी यही मुतालबा है कि आपको सियासत में आना चाहिए। बुशरा बीबी और आप, मेरी बात सुने, इमरान खान के लिए हम निकले हैं। इमरान खान के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी ये भी कोई डील कर बैठे हैं, और ये नवंबर के अंदर पता नहीं बाहर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई डील किया है। ये कौन फैला रहा है ये बातें? ये इससे फैलाई जा रही हैं क्योंकि जो फैलाने वाले हैं, जो ये सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखते हैं पुराने ज़माने की, ये इससे फैलाई जा रही हैं कि ताकि कोई एहतजाज ना करे, आराम से घर बैठो, अपने हक़ के लिए ना खड़े होना, और बाहर ना कोई घर से निकले। अगर कोई एहतजाज होगा हम हिस्सा लेंगे, अगर उन्होंने उससे पहले हमें जेल में वापस ना डाल दिए जो इनके इरादे हैं। तो इसलिए दुआ करें कि हम एहतजाज में हिस्सा ले सकें, पुरअमन एहतजाज है। कोई अगर इनकी रैली होगी केपी में, वो कुछ करना चाह रहे हैं, अगर कोई रैली होगी उसके अंदर हम हिस्सा ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारा हक़ है, आइनी हक़ है पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेना। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।